اور ہمارے بیچ میں اگر حقوق العباد کو لے کر کے کوئی لاپرواہی اور کوتاہی ہے، کسی بھائی کا اپنے بھائی سے رشتہ بند ہے، کسی نے اپنی بہن سے بول چال بند رکھی ہے، کہیں پہ باپ بیٹے میں بات چیت بند ہے، اللہ ان تمام لوگوں کو صحیح سمجھ دے اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی خطبہ کے مدھیم سے ایک بات آئی، بچہ والا گود والا۔ کسی نے ایک سوال پوچھا کہ میں ہاسپٹل سے بچہ لیا ہوں، ان کے ماں باپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ان کی نکاح کیسے پڑے گا؟ دیکھیے یہ بہت پیچیدہ سچویشن آتی ہے کہ اگر آپ ایسا بچہ لیتے ہیں جس کی ولدیت کا عطا پتہ نہیں، تو قرآن کریم میں اس کے بارے میں یہ بتائے گا کہ تب بھی وہ آپ کا بیٹا نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تب بھی دینی رشتے میں وہ تمہارا بھائی ہوگا۔ اب آپ باپ کی حیثیت سے پال رہے ہیں، وہ آپ کو ابا جان کہہ سکتا ہے، باپ کہہ سکتا ہے، مگر آپ والد نہیں ہو جائیں گے، تو ایسے بچوں کی ولدیت میں کس کا نام لکھوایا جائے یا کس کا نام لیا جائے؟ تو ایسی صورتحال میں علماء نے یہ لکھا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ ایسے ہی عبداللہ لکھ دیا جائے گا، عبداللہ بنے اللہ کا بندہ، تو وہاں پر بھی انسان اپنا نام نہیں لکھے گا، عبداللہ لکھ کر کے ولدیت میں درج کرے گا۔ جی اگلا سوال ہے، کینسر، کوڑ یا سانپ کے کاٹنے سے یا آگ سے جل کر مرنے سے کیا ان کے حساب کتاب میں کچھ کمی آئے گی؟ دیکھیے حساب کتاب میں کمی تو نہیں آئے گی، حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے، جو جل کر کے مر جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان بچانے کے لیے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ تو یہاں جو اللہ کے رسول نے شہید کہا ہے، تو کینسر وغیرہ بھی اگر پیٹ میں ہے تو اس حدیث میں جس میں پیٹ کی بیماری کا ذکر آیا ہے تو علماء نے کہا کہ پیٹ کے اندر کوئی بھی بیماری میں اگر انتقال کرتا ہے تو اس میں کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں ڈیلیوری، بچے کی ڈیلیوری کے دوران انتقال ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ تو شہید کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس عورت کی یا اس مرد کی زندگی ایمان والی تھی، نیک عمل والی تھی، تو یہ اس طریقے کی جو موت ہے یہ اس کے اچھے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا۔ لیکن انسان ساری زندگی کچھ نہ کرے، نیکیاں نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا رہے اور جل کے مر جائے تو ہم یہ تھوڑی بول دیں گے کہ اس کا حساب کتاب نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس کی جو زندگی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ ہوگا، اور حدیث میں جو شہید کہا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے۔ لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن لاگو ہے، ایک انسان اگر اپنی زندگی میں ایمان پر تھا، نیک عمل کرتا تھا، اور اس کا انتقال مان لیجیے اگر جمعہ کے رات میں ہوا ہے تو اس کو بھی اچھے خاتمے کی ایک علامت بتایا گیا ہے۔ اگر اس کا انتقال قرآن پڑھتے ہوئے ہوا ہے یہ اچھی علامت ہے، اگر اس کا انتقال ان چیزوں میں سے کسی صورت میں ہوا ہے تو ایک اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ جی اگلا سوال ہے کہ ماں یا باپ میں سے اس کے اولاد کو اس کو دیکھ ریکھ کرتا ہے بڑھاپے میں، تو ماں باپ ان کو زیادہ زمین اپنی دولت میں کچھ دیتا ہے، جی کیا بھائی لوگ خوشی سے دیتا ہے یا سماج کے لوگ دلاتا ہے، یہ صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیے سنیے، اگر ماں باپ کے ایسا ہوتا ہے سماج میں کہ ایک بچہ ماں باپ کی زیادہ کیئر کر رہا ہے اور دوسرے بچے ماں باپ کے ساتھ اتنی کیئر نہیں کر رہے ہیں یا غلط بھی کر رہے ہیں، تو باپ کو کیا یہ اجازت ہے کہ اس بیٹے کو جو ان کی خدمت کر رہا ہے اس کو اپنی وراثت میں زیادہ دے دیں؟ دیکھیے وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں باپ جو دے گا وہ ہبہ ہوگا، اور اسلام کا قانون یہی ہے کہ ہبہ برابر برابر دینا پڑے گا سارے بچوں کو۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سماج خوش ہے، بچے خوش ہیں، تب بھی اس کی اجازت شرعی طور پہ نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے وہ بھی سنیے۔ اسلام میں آپ کی خدمتوں کے حساب سے آپ کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، وراثت اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں ہمیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت ہے۔ مان لیجیے ایک بیٹا باپ کا 40 سال کا، اب 40 سال تک بیٹا باپ کے ساتھ رہا ہے، باپ کی سیوا کیا ہے، سب کچھ اس نے کیا، اور مان لیجیے کہ جب باپ مرا تو اس کا کوئی بیٹا اس کی بیوی کے پیٹ میں، اس نے تو بالکل خدمت نہیں کی باپ، وہ پیدا بھی ہوا ہے باپ کے مرنے کے بعد، لیکن جب وہ پیدا ہوگا تو جتنا 40 سال والے بیٹے کو حق ملے گا اتنا ہی باپ کے مرنے کے بعد جو بچہ جنم لیا ہے اس کو بھی اتنا ہی حق۔ اسی لیے قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بتایا تو اللہ نے کہا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے باپ میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کون تم کو زیادہ نفع کے اعتبار سے تمہارے قریب ہے یہ تم نہیں جانتے، یہ ہماری بنائی ہوئی تقسیم ہے، اس پہ تم چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ اس لیے ہاں باپ یہ کہہ سکتا ہے اپنے بچوں سے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میری ہو اس لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ اپنے اس بھائی کو، اگر ایسا بھی ہوتا ہے جیسے 5 بھائی ہیں، ایک بھائی بہت مضبوط ہے مالی اعتبار سے اور کچھ بھائی کمزور ہیں،
تو جو بھائی مضبوط ہے اگر وہ اپنی ثواب دی سے کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت کچھ دیا ہے اور ہم ماں باپ کی اتنی سیوا بھی نہیں کر پائیں، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو اس کو ہم باپ کی وراثت میں زیادہ دے دیں گے، وہ آپس میں زیادہ دے دیں وہ چلے گا، لیکن باپ کو زندگی میں زیادہ نہیں دینا چاہیے ورنہ اللہ کے اللہ عالم۔ جی اگلا سوال ہے، کوئی دولت والا آج اپنے بیٹی کے شادی میں داماد کو حد سے بھی زیادہ وہ دہیج دے رہا ہے، جی اگلا پروفیسر ہے کوئی ہے اس کارن دے رہا ہے، جی ان کے کارن غریب بگڑ رہے ہیں، جی تو کیا دہیج لینا صحیح ہے اور اس کی ذمہ داری کون بنے گا؟ دیکھیے جہیز لینا غلط ہے اور اس کے بہت سارے برے ایفیکٹ پڑ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں جو امیر طبقہ ہے جب تک وہ شروعات نہیں کرے اور وہ اس سے اپنے دامن کو نہیں بچائے گا، دیکھیے غریب اور مڈل کلاس کا آدمی تو کبھی کبھی سماج میں جو رسم بن جاتی ہے بس اس کو نبھانے میں بیچارہ وہ مر جاتا ہے، جو سماج میں چل پڑا ہے بس اس کو کرنا ہے، چاہے کھیت بیچ کے کرنا ہے، بینک سے لون لے کے کرنا ہے تو کرنا ہے، تو جو جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اور وہ پھر بھی اوائڈ کر رہا ہے تو وہاں سے یہ برائی ختم ہوگی، اور جو چیز غلط ہے سو غلط ہے، غریب لے دے رہا ہے تو بھی غلط ہے، امیر جو لے رہا ہے دے رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے پوری طریقے سے امیر لوگ ہی دوشی ہیں، پورے سماج کو مل کر کے آپ کے اسی بھارت میں آپ ہریانہ کے گاؤں کی خبر بہت آئی تھی، اخبار پہ وائرل ہوئی تھی، پورا اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، میواتیوں کا گاؤں ہے، اس گاؤں کے لوگوں نے یہ اپنے یہاں قانون پاس کر دیا کہ ہم اپنے یہاں کوئی جہیز کا لین دین نہیں کرے گا، جو کرے گا ہم برادری سے اس کو باہر کر دیں گے، وہاں اس پر عمل ہو رہا ہے الحمدللہ، وہاں کوئی دقت نہیں ہے، تو آپ بھی اپنے یہاں بہت ساری چیزیں آپ قانون بنا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کا پالن کریں۔ ابھی ہمارے بنارس میں جیسے آپ کے یہاں شیرسا بادی سماج کا ایک ایسوسیشن ہے، ہمارے یہاں انصاری برادری کے لوگ زیادہ ہیں، ان کی بھی اپنی ایک ایسوسیشن ہے، ان کے بھی سردار ہیں، تو سردار لوگوں نے یہ طے کیا کہ شادی جو ہوگی تو بارات نہیں جائے گی، یا جائے گی تو بس 20 سے 25 لوگ جائیں گے، اور کھانے میں جو ہے 10 طریقے کا آئٹم نہیں رہے گا، نارمل جو کھانا رہے گا وہ کھانا رہے گا۔ لوگوں نے قانون بنایا اور الحمدللہ 100% تو نہیں 80% عمل ہو رہا ہے، تو آپ جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا عمل اثر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میرا آخری سوال ہے، کیا جنت قسمت میں لکھی ہوئی ہے؟ جنت یقیناً قسمت میں لکھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھتا ہے، اس میں ایک چیز یہ لکھتا ہے کہ بندہ کتنا جیے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی روزی روٹی کیا ہوگی، وہ عمل کیا کرے گا، اور وہ بچہ وہ انسان جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا یہ بھی لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب لکھا ہوا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو اس سوال کا جواب یہ کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ آپ کی تقدیر لکھی ہے مگر یہ اللہ کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ کے حصے کی روزی روٹی لکھی ہے لیکن کیا آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہم دکان پر نہیں جائیں گے ہمارے حصے کی روزی لکھی ہے، تو روزی لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو روزی ملے گی۔ اسی طریقے سے جب آپ جنتی ہیں اور آپ کی تقدیر میں جنت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی عمل کی توفیق بھی دے گا۔ اسی لیے اگر آپ نماز پڑھتے تو اس میں اپنا بہت کمال مت سمجھیے، اللہ توفیق دے رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ساری زندگی وہ نیک عمل کرتے ہیں اور مرنے کے پہلے شرک کر دیتے ہیں، کفر کر دیتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں تقدیر ہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یقیناً اس بات پر ایمان ہے کہ ہماری تقدیر لکھی ہے، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں، لیکن ہمیں وہ تقدیر پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ سے جنت کا سوال بھی کریں گے اور جنت میں لے جانے والا عمل کریں گے اور جہنم سے بچنے والا عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم تقدیر جانتے نہیں ہو، لہذا تم عمل کرو، اور جس چیز کی تمہاری تقدیر میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔